مسلمانوں کی سائیکولوجی یہ ہے کہ اس آدمی کو اپنا نیتا مان لیتے ہیں جو بڑے گھر میں رہتا ہو, گاڑی سے چلتا ہو اور جذباتی تقریر کر کر اسلام پہ جان دینے کی باتیں کرتا ہو. جذباتی تقریر ہے, لچھے دار تقریر ہے, اور جان دے دیں گے اور یہ کر دیں گے, فلاں کر دیں گے, ڈھگا کر دیں گے. یہ سب چیزیں لوگوں کو وقتی طور پر اچھی لگتی ہے, لیکن ان کا نتیجہ کیا ہے؟ دیکھیے, جذباتی تقریریں کرنے کا اب آج کل 2-4 مولوی اور میں دیکھ رہا ہوں وہ آ رہے ہیں, کچھ لوگوں پہ کیس ویس بھی ہوئے ہیں, وہ فضول کی باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ صاحب ہم بہت اچھے مقرر ہیں, کیا مطلب زبردست تقریر کرنی آتی ہے. لیکن تقریر کرنا ایک فن ہے, میں نہیں اس کو نیگیٹ نہیں کرتا, لیکن آپ صرف تقریر کی حد تک رہ کر کے کوئی کام کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جلسے ہوتے ہیں, چاہے وہ سیاسی جلسے ہوں, چاہے وہ سماجی جلسے ہیں, 2000 تقریریں ہوتی ہیں. معلوم ہوگا کہ صاحب آگ لگا دیں گے پانی میں, لیکن اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ وہ جو مسلم سیاست جس کا ہم ابھی ذکر کر رہے تھے, کچھ لوگوں کی اپروچ یہ ہوتی ہے کہ سب آپ صرف مسلمانوں کی بات کیجیے. آپ ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں, ایک سیکولر کنٹری میں صرف ایک مذہب کی بنیاد پر اگر آپ پولیٹکس کریں گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے. یا کسی بھی ایک آئیڈینٹی پر آپ کو, کیونکہ یہ ایک بہت ملٹی لنگول, ملٹی کلچرل اور کثیر جہتی سماج ہے. اس میں طرح طرح کے کانٹرڈکشنز ہیں, طرح طرح کے لوگ ہیں, طرح طرح کی آئیڈینٹیز ہیں. تو کسی ایک طبقے کو لے کر کے آپ اگر سیاست کریں گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. السلام علیکم, میں ثاقب سلیم آواز دا وائس کے پوڈ کاسٹ دین اور دنیا میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معصوم مراد آبادی صاحب, جو ایک جانے مانے اردو جرنلسٹ ہیں اور رائٹر ہیں. ان کی حال ہی میں ایک کتاب آئی ہے ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی صاحب پر. بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی کون تھے, ہندوستان کی سیاست میں ان کی جگہ کیا ہے, اور انہیں سمجھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمز کو ہندوستان میں کیسے سیاست کرنی چاہیے. تو سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا معصوم صاحب. سب سے پہلے ہم آپ ہی سے جاننا چاہیں گے, ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی کون تھے, ان کی کیا جگہ ہے ہندوستان کی سیاست میں, خاص طور پر مسلم سیاست میں, اور 2026 میں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کے بارے میں پڑھیں جو انسان 1974 میں وفات پا چکے ہیں. دیکھیے, یہ بات درست ہے کہ ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی کے انتقال کو لگ بھگ 52 سال ہو گئے ہیں, اور 1974 میں ان کا انتقال ہوا لکھنؤ میں. اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی کون تھے اور ان کی ہندوستانی سیاست میں اور مسلم سیاست میں کیا ان کی جگہ ہے. ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی بنیادی طور پر ایک فزیشین تھے اور ایک ڈاکٹر تھے ٹی بی کے, اور انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی انگلینڈ میں. اور وہ اس زمانے میں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ٹی بی کا مرض جو تھا وہ چاروں طرف پھیلا ہوا تھا, اور بہت ٹی بی کے مریض ہوتے تھے. اب تو ٹی بی پہ قابو پا لیا گیا ہے, لیکن پورے ہندوستان میں ایک وبا کی طرح سے ٹی بی پھیلی ہوئی تھی, جسے دیکھیے وہ ٹی بی کا مریض ہے. اور بہت کم ڈاکٹر ایسے تھے جنہیں آپ طبیب حاذق کہہ سکتے ہیں, جو اس مرض پر کنٹرول کرنے کی اور اس پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتے ہو. ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی اس زمانے میں ملک کے چند گنے چنے ڈاکٹروں میں تھے جو امراض سینہ کے, یعنی ٹی بی کے, تپ دق کے جسے اردو میں کہتے ہیں, امراض کا علاج کرتے تھے. اور اتنا بہترین علاج کرتے تھے کہ بہت سے لوگ انہیں بھگوان سمجھنے لگے تھے. یعنی جو سارے تمام جگہوں سے ناکام ہو کر کے جب ڈاکٹر فریدی کے مطب میں آتے تھے تو وہ مریض پوری طرح سے صحت یاب ہو کر کے جاتا تھا. اور یہ زمانہ تھا ایسا کہ وہ اگر چاہتے تو دولت کے انبار لگا سکتے تھے اس کے ذریعے سے, لیکن وہ ایک بہت نرم دل اور بہت اچھے انسان تھے. بحیثیت انسان اگر آپ انہیں جانچیں, ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ صبح کے اوقات میں ایک بہت معمولی سی فیس لے کر کے مریضوں کو دیکھتے تھے,
اور شام کے اوقات میں وہ فری مریضوں کو دیکھتے تھے. تو ایک دن ایک مریض نے ان کو فری میں دکھایا اور دکھانے کے بعد دوا لی. پھر اس کو کچھ یہ خیال ہوا کہ یہ کہیں میں فری میں نے دکھایا ہے تو ہو سکتا ہے کہ مجھے صحیح طرح نہ دیکھا گیا ہو. تو اس نے پھر فیس لے کر کے ان کو دکھایا. وہ اس مریض کو پہچان گئے اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم تو آ چکے ہو, مریض مطلب مجھ سے دوا لے گئے, پرچہ لکھوا کر کے لے گئے. تو اس مریض نے یہ دیکھا کہ دوا وہی تھی جو اس نے فری میں لکھوائی تھی. تو اس مریض نے یہ کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ پیسے لے کر کے زیادہ اچھی طرح سے دیکھتے ہیں یا فری میں اچھی طرح دیکھتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ اگر میں اپنے مریضوں کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا تو میں اپنے خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا, کیا منہ لے کر کے اس کے پاس جاؤں گا. کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے مریضوں کے ساتھ یا انسانوں کے ساتھ تفریق کروں؟ یہ تو ان کی ڈاکٹری کی بات ہوئی, سیاست میں ان کا. اب دیکھیے, یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ سیاست, اب چونکہ یہ ایک پہلو تھا ان کی زندگی کا جو میں نے آپ کو بتایا. اب وہ سیاست میں پرجا سوشلسٹ پارٹی تھی جس کے ذریعے سے وہ سیاست میں داخل ہوئے. یعنی کہ جس سے اب باقی سب پارٹی, سوشلسٹ, سماجوادی پارٹی اور آر جے ڈی سب نکلا ہے. وہ لوہیا جی کی پارٹی تھی. وہ لوہیا جی کی پارٹی یہ تھی. اچھا, پرجا سوشلسٹ پارٹی ایک الگ پارٹی تھی. الگ پارٹی تھی. پرجا سوشلسٹ پارٹی سے انہوں نے اپنی سیاست کا, جسے پی ایس پی کہا جاتا تھا اس زمانے میں, سیاست کا آغاز کیا. چونکہ اس زمانے میں جب وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ملک کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, جو کچھ ان کی حالت ہے, ایک دھارا تو وہ تھی جو بالکل فرقہ پرستی کی دھارا تھی, ایک لہر تھی جو بالکل جو سن 47 والی تھی, پارٹیشن. ہاں, جو بالکل جوشیلی تقریریں اور بہت ہی جذباتی قسم کے نعرے. لیکن ڈاکٹر فریدی چونکہ جس زمانے میں وہ 1947 کا یہ سب واقعات ہو رہے تھے, اور ان کے ایک بھائی تھے رافق فریدی جو پاکستان چلے گئے تھے, تو ایک دن یہ اپنے گھر سے نکلے تو کچھ محلے والے جن کے بہت خوفزدہ تھے, جو حالات خراب دیکھ کر کے, وہ کہہ رہے تھے کہ اب ڈاکٹر فریدی بھی چلے جائیں گے. تو وہاں سے انہوں نے تہیہ کیا کہ نہیں, میں اسی ملک میں رہوں گا اور یہیں پہ میں اس لڑائی کو لڑوں گا. تو ایک بہت آسان ترکیب یہ ہوتی ہے کہ آپ جذباتی نعرے لگا کر کے اور جذباتی ایشوز کو اٹھا کر کے مسلمانوں کا جذباتی استحصال کر کے ان کی سیاست کریں. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے مین اسٹریم کی سیاست سے قدم رکھا اور پرجا سوشلسٹ پارٹی پی ایس پی میں شامل ہو کر کے لگ بھگ 10-11 برس یہ کونسل کے اور اسمبلی کے ممبر رہے, ایم ایل سی رہے. اور ان کی جو زمانے کی تقریریں ہیں آپ اٹھا کر کے دیکھیے تو کس طرح کی انہوں نے, کیا ان کی اپروچ تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستانی مسلمان چونکہ اس ملک کا ایک حصہ ہیں, ان کی تقدیر اس ملک سے اور اس ملک کی تقدیر ان سے وابستہ ہے. تو لہذا انہیں ایک درمیانی راستے پر غیر جذباتی اپروچ کے ساتھ اور ایک سیکولر امیج کے ساتھ سیاست کرنی چاہیے. اور انہوں نے اس پر عمل کیا پوری طرح سے. ان کے تمام جتنے بھی متعلقین تھے, جتنے دوست تھے پرجا سوشلسٹ پارٹی کے, وہ سب غیر مسلم تھے, ان میں مسلمان کوئی نہیں تھا. اور وہ ان کی اتنی عزت کرتے تھے, اتنا ان کا وقار تھا اپنے پولیٹیکل سرکل میں کہ ڈاکٹر فریدی سے لوگ مشورے کرتے تھے, ان کے پاس بیٹھنا پسند کرتے تھے. ان کی جو پولیٹیکل اپروچ تھی اس کو وہ اپریشیٹ کرتے تھے. آپ نے ابھی بھی ایک بات کہی کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ جذباتی ہوتے ہیں, پھر کچھ لوگ تھے میں نے آپ کی جو کتاب جو آپ نے جو لکھی ہے میں نے اس کا مطالعہ کیا, تو اس میں 2-3 چیزیں ابھر کر آتی ہیں. ایک تو یہ کہ کچھ لوگ جذباتی صرف نعرے لگا رہے ہیں اور صرف یہ کہہ رہے ہیں, بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, مسلم آئیڈینٹی پالیٹکس جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس کی بات کر رہے تھے. پھر کچھ لوگ تھے جو پورے طور پہ سرکاری تھے. اس زمانے میں کانگریس کی سرکار ہوا کرتی تھی,
جو سرکار نے کہہ دیا جی حضوری میں لگے ہوئے ہیں، انہیں پوسٹ مل رہی ہے. لیکن انہوں نے ایک تیسرا طریقہ اپنایا جس میں کہ کولیشن بھی ہوگا، لیکن اس میں آپ کی مسلم آئیڈینٹی برقرار رکھتے ہوئے لیکن آپ باقی سب سے کولیشن کریں گے. باقی کاسٹ پالیٹکس ہے اس کا بھی آپ حصہ ہیں، آپ کلاس کا بھی حصہ ہیں، کمیونزم، سوشلزم، ہر چیز کا آپ حصہ ہیں. تو ان سب چیزوں کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے. اور کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آج کے دور میں بھی یہ چیز مسلمان اب تک نہیں سمجھ پائے جو چیز وہ 1960s یا 70s میں سمجھا رہے تھے؟ کیا آپ ایک جرنلسٹ کے طور پہ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ دیکھیے، ڈاکٹر فریدی کی سیاست کا جو پہلا مرحلہ تھا نا، اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے پوری طرح سے مین اسٹریم سیاست کرنے کی کوشش کی، اور جو زمانے کے سیکولر لیڈر تھے ان سے تعاون کیا، ان کے ساتھ رہے. لیکن انہوں نے ان کے نظریے میں ایک تبدیلی کیا آئی، وہ میں بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلم ایشوز کی بات تو سب کرتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ آج بھی لوگ سوال اٹھاتے ہیں، سیکولر پارٹیز کے اوپر لگتا رہتا ہے. اس نے ان کے ذہن کو بدل دیا، اور پھر وہ مسلم پولیٹکس کی طرف آئے. انہوں نے پہلے آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت بنائی، پھر انہوں نے مسلم مجلس بنائی. اگرچہ وہ اس کی سیاست مسلم لیگ جیسی سیاست نہیں تھی، وہ آئیڈینٹی پالیٹکس نہیں تھی. مسلم لیگ کے لوگوں نے تو ان کے خلاف کام کیا، ان کے خلاف کینڈیڈیٹ اتارے اور ان کو ہرانے کا کام کیا، ان کے کینڈیڈیٹس کو، اور کئی جگہ ہرایا بھی. تو اب وہ بھی کہیں سے ان کی ڈور بھی کہیں اور تھی. اب سوال یہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اقلیتی کردار چھین لیا گیا ہے، تو وہ پورے تن من دھن کے ساتھ اس موومنٹ میں شامل ہو گئے اور جیل چلے گئے. اور اس وقت وہ بیمار تھے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جب موومنٹ چلا اور جب وہ جیل گئے تو طبیعت ان کی خراب تھی. تو جب چیف منسٹر کو یہ پتہ چلا کہ وہ ڈاکٹر فریدی بیمار ہیں، تو ان کو ایک میسج کیا گیا، ایک پیغام دیا گیا کہ آپ کو ہم رہا کر سکتے ہیں، اور آپ اگر کوئی شرط تھی معمولی سی اسے پورا کر دے تو ہم رہا کر دیں گے. انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا. جب تک میرے تمام ساتھی رہا نہیں ہوں گے اس وقت تک میں جیل سے نہیں باہر نکلوں گا. اور وہ نہیں نکلے. جب تمام علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جو بھی اسٹوڈنٹ لیڈرز تھے اور جو دوسرے لوگ تھے وہ رہا ہوئے تو ان کے ساتھ ہی رہا ہوئے. انہوں نے علیحدہ سے اپنی رہائی کو قبول نہیں کیا. اب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جو سیاست ہے وہ ایک مسلم شناخت کی سیاست ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا دانشور طبقہ ہے، اور خاص طور پہ سن 70 کے آس پاس، اب 2-3 مسئلے ایسے تھے کہ اردو کا مسئلہ ہے. اردو کے مسئلے پر جب اسپیکر نے ان کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں دی، اس زمانے میں تو حلف لینا بھی اردو میں ممکن نہیں تھا. آج بھی نہیں ہے. آج بھی آپ یو پی اسمبلی میں اگر حلف لینا چاہیں اردو زبان میں تو نہیں لے سکتے ہیں، وہاں بندش ہے. تو اس میں نے اس تقریر چھاپی ہے ان کی، وہ جو انہوں نے اسمبلی میں کی ہے، اور کتنی تکرار ہوئی ہے ان کی وہ اسپیکر کے ساتھ میں کہ بھئی میں اپنی زبان میں بولنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجیے. جبکہ یہاں پارلیمنٹ میں اس کی اجازت ہے. آپ پارلیمنٹ میں اردو میں بھی تقریر کر سکتے ہیں، جس زبان میں چاہے کر سکتے ہیں، اور وہ اسی لپی میں، اسی رسم الخط میں آپ کو ملے گی. لیکن یو پی اسمبلی میں ایسا نہیں ہے. وہاں بہت بندش ہے اور بہت پریشانیاں ہیں. تو انہوں نے اردو کی لڑائی لڑی. تو ان کی لڑائی کے 3 محور تھے. پہلا محور تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تھا. دوسرا محور تھا ان کی لڑائی کا اردو کے حقوق کی بازیابی. اور تیسرا لڑائی ان کا تھا یہ جو فرقہ وارانہ فسادات کی سیاست، کمیونل رائٹس. اسی مدعے پر انہوں نے پی ایس پی چھوڑی تھی. انہوں نے ایک تقریر اندرا گاندھی کے سامنے کی ہے نیشنل انٹیگریشن کونسل میں. اس کو میں نے اس میں چھاپا ہے. وہ انگریزی میں تقریر تھی، اس کو ٹرانسلیٹ کر کے چھاپا گیا. آپ اس تقریر کو پڑھیے. کیا غضب کی تقریر ہے. انہوں نے کس طرح سے اندرا گاندھی کو مخاطب کر کے اور حالات کا کس طرح سے تجزیہ کیا ہے. یعنی ایک مسلمان کے طور پہ تجزیہ نہیں کیا،
ایک ہندوستانی کے طور پہ آپ جب آپ کا تناظر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہندوستان میں فرقہ وارانہ فسادات ہو رہے ہیں، کمیونل رائٹس ہو رہے ہیں، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر فساد میں مسلمان ہی مارے جائیں، ہمارے دوسرے لوگ بھی ہیں. جب دنگا ہوتا ہے تو کسی کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوتا کون کیا ہے، غریب لوگ مارے جاتے ہیں، ان کا اور جو حالات کا شکار ہوتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں، نقصان سب کا ہو رہا ہے. نقصان سب کا ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک نیشنل ایشو بنا کر کے پیش کیا. اور پھر آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو ریپڈ ایکشن فورس ہے آج، یہ سب سے پہلے تجویز انہوں نے دی. انہوں نے کہا تھا کہ کمیونل رائٹس کے خلاف ایک الگ فورس ہونی چاہیے. فورس ہونی چاہیے. اب اردو یونیورسٹی کی تجویز سب سے پہلے انہوں نے دی، جو آج حیدرآباد کی مانو ہے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، اس کا پروپوزل ان کا تھا. پہلی بار انہوں نے کہا کہ ایک اردو یونیورسٹی بننی چاہیے. اب یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ اردو یونیورسٹی میں اردو نہیں ہے، وہ ایک الگ مدعا ہے. تو اب یہ سارے ایشوز، ایک لیڈر جو ہے وہ ان ایشوز کو لے کر کے چل رہا ہے، جو میں آپ سے ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو، جس نے پوری طرح سے سیکولر سیاست میں قدم رکھا. اور پھر وہ لیکن یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ جیسے ڈاکٹر فریدی نے ان سب ایشوز کو اٹھاتے ہوئے بھی جو ایک اپروچ جس طریقے سے خود کو پیش کیا، وہ ایک ڈیموکریٹک اپروچ تھی. جیسے کہ ایک بہت ہی ابھی ہم اس بارے میں ذکر بھی کر رہے تھے اور اس کا اچھے سے ذکر بھی ہے کہ انہوں نے پہلی بار، جو کہ انہوں نے الگ الگ اسپیچز میں اس کی بات کی ہے، پہلی بار اس کانسیپٹ کی بات کی جسے آج کے ٹائم میں بہوجن سماج پارٹی کہتے ہیں. اور ہر پارٹی آج کے وقت میں اسی پر ووٹ مانگتی ہے، چاہے وہ بی جے پی ہو، چاہے کانگریس ہو، سب لوگ اس بیسس پر ووٹ مانگتے ہیں کہ کس کا کتنا ریشو ہے، کون کاسٹ کتنی ہے، کس علاقے کے لوگ کتنے ہیں. انہوں نے پہلی بار اس کی بات کی تھی اور پیریار صاحب کو بلایا بھی تھا لکھنؤ میں، اور بھی بہت سارے بڑے نیتا اس جگہ پر اکٹھا کیے گئے تھے. اور انہوں نے اگر دیکھا جائے تو اپنے جو آخری الیکشن انہوں نے لڑا وہ بھی اسی کوalition کے تحت لڑا. تو یہ کیسے کیا کہ ایک طرف تو مسلم ایشوز آپ اٹھا رہے ہیں، دوسری طرف آپ ایک ایسی چیز لوگوں کو دے رہے تھے، ایک ایسی پالیٹکس تیار کر رہے تھے جو کہ مسلم ایشوز کے باہر بھی لوگوں کو ٹچ کر رہی تھی. تو یہ کیسے ممکن تھا اور اس سے آج کے وقت میں ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے، وہ جو مسلم سیاست جس کا ہم ابھی ذکر کر رہے تھے، کچھ لوگوں کی اپروچ یہ ہوتی ہے کہ سب آپ صرف مسلمانوں کی بات کیجیے. آپ ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں، ایک سیکولر کنٹری میں صرف ایک مذہب کی بنیاد پر اگر آپ پولیٹکس کریں گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے. یا کسی بھی ایک آئیڈینٹی پر آپ، چونکہ یہ ایک بہت ملٹی لنگول، ملٹی کلچرل اور کثیر جہتی سماج ہے. اس میں طرح طرح کے کانٹرڈکشنز ہیں، طرح طرح کے لوگ ہیں، طرح طرح کی آئیڈینٹیز ہیں. تو کسی ایک طبقے کو لے کر کے آپ اگر سیاست کریں گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر فریدی نے اس منتر کو سمجھ لیا تھا کہ وہ صرف اگر مسلم سیاست کریں گے تو مسلم لیگ ہو جائیں گے. وہ مسلم لیگ نہیں ہونا چاہتے تھے، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ اس ملک کے اندر آج کے ماحول میں، خاص طور سے آزادی کے بعد کا جو ماحول تھا اور جو ایک ڈرے اور سہمے ہوئے لوگ تھے، ان کو کیسے اس خوف سے اور اس احساس کمتری سے باہر کیسے نکالا جائے. ایک زخم تو کھا چکے تھے، اس زخم کی ٹھیس تو زبردست تھی. اب میں اس میں جانا نہیں چاہتا کہ اس زخم کو دینے میں کس کا کتنا رول تھا، لیکن زخم جب جسم پہ لگتا ہے اور آدمی کے دل و دماغ پہ لگتا ہے تو اس کے اثرات بہت دور تک ہوتے ہیں. تو اب آج جب لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ تو اپنا حصہ لے چکے، جائیے وہاں پر. میں تو آزادی کے 15-20 سال کے بعد پیدا ہوا، میں نے تو نہیں دیکھا، میں نے تو تاریخ کو پڑھا ہے. میں تو اس آزاد ہندوستان میں پیدا ہوا ہوں، یہی پلا بڑا، یہی سب کچھ کیا اور یہی سب کچھ میں کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. میرے بچے بھی یہاں پر ہیں، سب کچھ ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر میں اپنے آپ کو بالکل آئسولیٹ کر کے رکھوں گا اور اپنی ایک الگ آئیڈینٹی بنا کر کے رکھوں گا تو میں کامیاب نہیں ہو سکتا. تو ڈاکٹر فریدی نے اس منتر کو سمجھ لیا تھا کہ اپنے مسائل کو ہندوستان کے مسائل سے جوڑ کر کے چلیے آپ. کیونکہ دیکھیے، اگر میں ایک مسلمان ہوں تو ایک ہندوستانی بھی تو ہوں.
میری ایک آئیڈینٹی ایک ہندوستانی ہونے کی بھی ہے اور ایک محب وطن شہری ہونے کے ناطے وہ تمام ذمہ داریاں میرے اوپر عائد ہوتی ہیں جو اور دوسروں سارے پر کانسٹیٹیوشنل رائٹس بھی آپ کے سیم ہیں. سیم رائٹ ہے. کوئی میرے کسی قسم کے رائٹ کو کوئی الگ نہیں کر سکتا ہے. تو ایسی صورت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی الگ ڈفلی بجاؤں؟ وہ ڈفلی نہیں بج سکتی ہے اور اگر بجانے کی کوشش کروں گا تو میں ناکام ہو جاؤں گا. تو مجھے مین اسٹریم کے ساتھ چلنا. بھائی میں ابھی سڑک میں آپ کے پاس آیا تو میں گاڑی سے چلاتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں تو گاڑی پہ سبھی طرح کی گاڑیاں تھیں, سبھی طرح کے لوگ تھے. میں اگر اس پہ کوئی جھنڈا لگا کر چلتا تھا میں ایک الگ آئیڈینٹی ہوں. چلنا تو تب بھی اسی سڑک پر ہے. اسی سڑک پہ چلنا پڑتا. وہ سڑکیں, ہوا, پانی, بجلی سب کے لیے یکساں ہیں. تو یہ بہت بڑی ایک کامیابی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کے مسائل کو, مسلمانوں کے ایشوز کو نیشنل ایشوز کے ساتھ نتھی کیا, منسلک کیا, جوڑا. اور یہ باور کرایا اندرا گاندھی کو. انہوں نے بار بار کہا کہ اگر جسم کا ایک حصہ عضو معطل ہو جائے تو جسم ترقی نہیں کر سکتا ہے, جسم صحت مند نہیں کہلایا ہے. بھائی کسی کا اگر کوئی آدمی کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہے تو کہیں گے, بری زبان میں لوگ کہتے ہیں لگڑا ہے, یا ایک ہاتھ ٹوٹا ہے تو کہتے ہیں اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, یا ایک آنکھ نہیں ہے. تو یہ ہم کیسے, ہندوستان تو ایک تقسیم ہے نا, اور اس میں 140 کروڑ لوگوں کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں. تو یہ بات ڈاکٹر فریدی صاحب کو سمجھ میں آ رہی تھی اور انہوں نے اپنے زمانے میں اس پالیٹکس کو سامنے رکھا. اب یہ تو ہم نے بات کر لی کہ اس پالیٹکس کو بہت لوگوں نے مانا, بہت آج تک کچھ لوگ نہیں مان پا رہے ہیں. لیکن آپ نے ابھی ایک ذکر کیا تھا, آپ نے بات کی تھی علی گڑھ یونیورسٹی سے ریلیٹڈ جو موومنٹ چلا تھا اس زمانے میں 60-70s میں. تو اس ٹائم پر جو چلا تو آپ نے کہا کہ اسٹوڈنٹ یونین کے لیڈرز, تو زیادہ تر وہ لیڈر کہیں نہ کہیں ان کی مینٹرشپ میں آ گئے تھے اور وہ انہوں نے ہمیں آج تک لیڈرشپ دے رہے ہیں. تو تھوڑا سا آپ ہمارے آڈینس کو بتائیے کہ وہ کون لوگ ہیں جو ان کی مینٹرشپ سے آگے چل کر ہندوستان میں کچھ بڑے نام کے طور پر ہوئے. کچھ لوگ بہت مشہور ہو گئے, کچھ لوگ ایم پی ایم ایل اے بھی بنے, منسٹر بھی بنے, اور کچھ لوگ نہیں وہاں تک پہنچے لیکن انہوں نے الگ طریقے سے خدمات انجام دی. تو آپ کچھ اس بارے میں بتائیے اور کس طریقے سے ان کی پالیٹکس ہندوستان پر اثر ڈالی, جن لوگوں کو انہوں نے ایک طریقے سے اپنے اس میں لیا تھا. دیکھیے ان کے جو ان کی سیاست کے پیروکاروں میں جو اسٹوڈنٹ لیڈر تھے, اس میں ابھی جو سب سے سینئر آدمی ہیں وہ محمد ادیب ہیں, جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یونین کے صدر رہے, اور انہوں نے ان کی پارٹی کا الیکشن بھی لڑا. مسلم مجلس کے کینڈیڈیٹ بنے لکھنؤ سے نوجوانی کے زمانے میں. ڈاکٹر فریدی نے ان سے کہا کہ الیکشن لڑو, انہوں نے لڑا. یہ الگ بات ہے کامیاب نہیں ہو پائے, وہ بعد میں پھر راجیہ سبھا کے ممبر بنے. اور اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اور اہم نام تھا جاوید حبیب کا. جاوید حبیب ان سے بہت متاثر تھے, اور ان کے انتقال کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ متاثر ہوا جو شخص, وہ جاوید حبیب تھے. میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے جاوید حبیب کے بہت قریب لینے کا موقع ملا, اور میں نے اپنی زندگی میں ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. ان پر میری ایک کتاب بھی جاوید حبیب ہجوم سے تنہائی تک منظر عام پر آئی. ان کے انتقال 74 میں ہوا, اور 75 میں جاوید حبیب نے ان پر ایک کتاب لکھی, ڈاکٹر فریدی طوفان سے ساحل تک. اور مختصر سی کتاب تھی لیکن وہ ایک بنیادی چیز تھی. اس کے بھی بعض مضامین میں نے اس کتاب میں شامل کیے. جی. تو جاوید حبیب کی بھی جو سیاست تھی, اور بھی 2-3 لوگ تھے, میں آپ کو بتانا تھا. اختر الواسع تھے, پروفیسر اختر الواسع بھی ان کے ساتھ جیل میں رہے لکھنؤ میں. اور کئی نام ہیں, اعظم خان صاحب پر بھی ان کا اثر ہے. اعظم خان صاحب تھے, وہ بھی اس وقت چونکہ سیکریٹری تھے یونین کے. اور وہ بعد میں وہ بھی دیکھیں تو سماجوادی پارٹی کی پالیٹکس سے عروج دیکھا ہے انہوں نے. اور شاید عارف محمد صاحب بھی تھے. عارف محمد خان صاحب بھی کانگریس گئے, بہوجن سب کئی پارٹیز میں رہے, فی الحال بی جے پی میں ہیں. لیکن وہ عارف محمد خان بھی اس گروپ میں شامل تھے, چونکہ وہ اس وقت پریزیڈنٹ تھے یونین کے. نہیں, اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بہت ہی الگ الگ طریقے سے ہندوستان کی پارٹیز جو کہ آئیڈینٹی پالیٹکس نہیں کرتی ہیں, ہر ایک پارٹی میں
ان کے اسٹوڈنٹس موجود ہیں. تو میں یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کتنا اثر انہوں نے بعد کی ہندوستان کی سیاست پر ڈالا ہے. ابھی ایک انتقال ہوا عالم بدی اعظمی صاحب کا 90 برس کی عمر میں. وہ ان کے سب سے سینئر زندہ لوگوں میں سب سے سینئر آدمی. الیاس اعظمی صاحب بھی تھے, وہ بھی ان کے الیاس اعظمی بھی تھے ان کے وہ بھی تھے پیروکاروں میں, لیکن ان میں سینئر موسٹ عالم بدی اعظمی تھے. جی. الیاس اعظمی تھوڑا سا ایکسٹریم پر جاتے تھے. وہ جو توازن ہونا چاہیے وہ کہیں کہیں رک جاتا, ختم ہو جاتا تھا. تو وہ بہت زیادہ, مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایک زمانے میں کانگریس کے اتنے بڑے مخالف ہو گئے تھے کہ اس ملک میں ساری خرابیوں کی جڑ جو ہے وہ کانگریس ہے. یہ انہوں نے تو وہ ایکسٹریم پوزیشنز لے لیتے تھے. انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی. وہ بہوجن سماج پارٹی کی شروعات میں بھی اس کے ساتھ تھے. ہاں, وہ پھر سماجوادی پارٹی میں بھی گئے. تو ان کی پولیٹیکل جو وہ سوچ تھی وہ بہت زیادہ میچیور نہیں تھی, بالغ نہیں تھی اس معاملے میں کہ وہ جلدی ادھر ادھر ہو جاتے تھے. نہیں, یہاں پر تنقید سے زیادہ امپورٹنٹ میں جو اس سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ سن 74 میں انتقال فرما گئے ڈاکٹر صاحب, لیکن اس کے بعد بھی ہندوستان کی سیاست پر جو اثر ہے, اس میں سے کچھ لوگ تو آج بھی ایکٹیو ہیں, وہ آج تک 50 سال بعد تک اس کا اثر ہے. اور یہ اثر کس طریقے سے ہے, مطلب دیکھا جائے تو ان سب میں سے کوئی بھی آدمی آئیڈینٹی پالیٹکس کا پارٹ نہیں ہے ڈائریکٹلی. یہ سب سماجوادی پارٹی, سوشلسٹ پارٹیز میں ہیں, یا پھر یہ دلت پارٹیز میں ہیں, یا پھر یہ ایون کانگریس میں ہو سکتے ہیں, یہ بی جے پی میں ہو سکتے ہیں, لیکن ان میں سے کسی نے آئیڈینٹی پالیٹکس نہیں کری. تو کیا یہ ڈاکٹر فریدی کی جو مطلب جو بھی انہوں نے سکھایا یا جو کچھ انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھا, کیا یہ اسی کا ایک ایکسٹینشن کے طور پر دیکھا جائے گا جو بھی پالیٹکس بعد میں کی گئی, یا اسے یہ مانا جائے گا کہ بعد کے لوگوں نے اپنے طریقے سے کچھ اور کر لیا؟ دیکھیے, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اس کتاب کو لکھنے کا مقصد کیا تھا میرا. میں نے جاوید حبیب کے ذریعے سے ڈاکٹر فریدی کو جانا. جب بھی میں ان کی محفل میں گھنٹوں بیٹھتا تھا تو ڈاکٹر فریدی کا ذکر کافی آتا تھا. آزادی کے بعد کی مسلم قیادت جو ہے اس کا جو دانشورانہ سرمایہ ہے, جو ان کا سرمایہ ہمیں ملتا ہے نا, وہ کسی اور کا نہیں ملتا. میں نے اس میں تقریباً 100 صفحات پہ ان کی تقریریں شامل کی. دیکھیے, جذباتی تقریریں تو بہت ملتی ہیں, لوگ دھواں دھار تقریریں, ہمارے یہاں لوگوں کو تقریریں کرنے کا بڑا شوق ہے. بڑا جاوید صاحب کا آپ نے اس میں جو ذکر کر رہے ہیں, آپ نے ایک جگہ پہ ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ جاوید صاحب نے یہ کہا کہ مسلمانوں کی سائیکولوجی یہ ہے کہ اس آدمی کو اپنا نیتا مان لیتے ہیں جو بڑے گھر میں رہتا ہو, گاڑی سے چلتا ہو, اور جذباتی تقریر کر کر اسلام پہ جان دینے کی باتیں کرتا ہو. بالکل یہی انہوں نے کہا. تو وہی بات ہے کہ مطلب یہی سب باقی سب کے ساتھ یہی ہے, آج تک ہم یہی دیکھ رہے ہیں. مسلمان اس آدمی کو اپنا نیتا تسلیم کر لیتے ہیں جو اچھی باتیں کرتا ہو. اب اس میں دیکھیے اچھی باتیں, دیکھیے جذباتی تقریریں, لچھے دار تقریریں, اور جان دے دیں گے, اور یہ کر دیں گے, فلاں کر دیں گے, ڈھگا کر دیں گے, یہ سب چیزیں لوگوں کو وقتی طور پر اچھی لگتی ہیں, لیکن ان کا نتیجہ کیا ہے؟ دیکھیے, جذباتی تقریریں کرنے کا, اب آج کل 2-4 مولوی اور میں دیکھ رہا ہوں وہ آ رہے ہیں, کچھ لوگوں پہ کیس ویس بھی ہوئے ہیں, وہ فضول کی باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ صاحب ہم بہت اچھے مقرر ہیں, کیا مطلب زبردست تقریر کرنی آتی ہے. دیکھیے, تقریر کرنا ایک فن ہے, میں نہیں اس کو نیگیٹ نہیں کرتا, لیکن آپ صرف تقریر کی حد تک رہ کر کے کوئی کام کر سکتے ہیں. کچھ زمینی کام بھی کرنا, انہوں نے زمینی کام کیا. انہوں نے آپ کو ایک آئیڈیالوگ ہے, انہوں نے آپ کو ایک دانشورانہ سطح پر اتنا بڑا سرمایہ دیا ہے کہ آپ اگر اسے پڑھیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائے گی. میں نے جو مجھے تقریریں ان کی ہاتھ آئی ہیں, مشکل سے ہاتھ آئی, 100-150 صفحات میں نے اس میں شامل کیے کہ کم از کم لوگوں کی رائے تو ان کے بارے میں آ جائے گی, لیکن یہ خود کیا سوچتے تھے, ان کا اپنا نقطۂ نظر کیا تھا, اور یہ کس طرح سے مسلم مسائل کو حل کرنا چاہتے تھے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آج آپ یہ دیکھیے کہ جلسے ہوتے ہیں, چاہے وہ سیاسی جلسے ہوں, چاہے وہ سماجی جلسے ہوں, دھواں دھار تقریریں ہوتی ہیں. معلوم ہوگا کہ صاحب آگ لگا دیں گے پانی میں, لیکن اس کا آؤٹ کم کیا ہے بھائی؟ آپ کوئی آپ اسٹریٹجی بتائیے, کوئی راستہ بتائیے کہ بھائی اس راستے پہ چلیے آپ.
یہ نہیں کہ صاحب آپ دھواں دھار تقریریں کر کے لوگوں کے جذبات میں آگ بھڑکا کر کے انہیں شعلہ بنا کر کے چھوڑ دیں. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے، نہ یہ قیادت ہے. یہ تو وہ قیادت تو ختم ہو گئی. نہیں، راستہ تو انہوں نے دکھایا، ہاں، لیکن وہ راستہ اس راستے پر کہ سماج کو ساتھ لے کر چلنا ہے. بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ کاشی رام بھی اس پر چلے ہیں. مطلب کم سے کم الیاس اعظمی کے اگر حوالے سے دیکھا جائے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ شروعات میں کاشی رام جن 4 لوگوں کا فوٹو لگاتے تھے اس میں سے ایک فریدی صاحب ہوتے تھے. پھر جب ان کا نام ہٹا تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں، تو انہوں نے کہا کہ میں ہاتھ پکڑ کے لے کے چلتا ہوں، کتنے لوگ مسجد کے باہر بتا دیں گے کہ فریدی کون ہے، اگر 25% نے بتا دیا تو رکھ لیں گے. تو یہ تو ہوا کہ کاشی رام صاحب نے رکھا، لیکن جو ان کا دکھایا ہوا راستہ ہے وہ باقی کس نے رکھا؟ مطلب پھر مسلمانوں میں ایسا کون لیڈر پولیٹیکلی کون تھا جس نے اس راستے کو زندہ رکھا یا اس پر چلنے کی کوشش کی یا کچھ حاصل کیا؟ کیا یہ ہوا یا ہم آج بھی بھٹک ہی رہے ہیں؟ یہ دیکھیے، یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ لوگوں نے بہت محدود گول کے ساتھ سیاست کی. ان کا نظریہ منسٹر بننے کا نہیں تھا، پارلیمنٹ کا ممبر بننے کا نظریہ نہیں تھا. یہ سوچ نہیں تھی کہ صاحب میں تغلام بازی کر کے پارلیمنٹ میں چلا جاؤں یا منسٹر بن جاؤں. نہ، یہ کہیں سے کہیں پہنچ سکتے تھے. ان کی جو کیپیبلٹیز تھی، ان کی صلاحیت تھی، استعداد تھی، یہ ترقی کر کے سیاست میں بہت آگے جا سکتے تھے. لیکن یہ پاور پولیٹکس کے آدمی نہیں تھے. پاور پولیٹکس میں کوئی الگ چیز ہوتی ہے. آج مسلمانوں کی بہت بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ سیاست کے میدان میں ہیں ان کا گول کیا ہوتا ہے کہ صاحب ایک مجھے ایم ایل سی بن جاؤں، ایم ایل اے بن جاؤں، راجیہ سبھا میں چلا جاؤں، گورنر بن جاؤں، کسی ڈپارٹمنٹ کا چیئرمین بن جائے. یہ دیکھیے، یہ اپنی خدمت کرنے کا تو طریقہ ہو سکتا ہے نا. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاست جو ہے عوامی فلاح و بہبود کے لیے کر رہے ہیں تو یہ آج آپ یہ دیکھیے، آج ایک آدمی ایم ایل اے بنتا ہے، ایم ایل سی بنتا ہے، اس کی دولت آج کیا ہوتی ہے اور 5 سال بعد کیا ہوتی ہے اس کو پتہ لگا لیجیے آپ کہاں سے دولت آ رہی ہے. غریب آدمی تو وہی ہے نا، اس کو تو اپنے روزی روٹی کی فکر ہے، اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر ہے، اس کو یہ فکر لاحق ہے کہ مکان کیسے بنے گا. لیکن تو کون لوگ ہیں جو اس طرح کی سیاست کر رہے ہیں؟ جو لوگ اس طرح کی سیاست آج کے زمانے میں کر رہے ہیں مجھے تو نہیں آتا، مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا. تو کسی نے ڈاکٹر فریدی کا وہ جو سوچ تھی اسے آگے نہیں چلایا؟ مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے اس کو فالو کیا ہو. کسی نے فالو نہیں کیا. لیکن ان کے جو آس پاس لوگ تھے انہوں نے اپنی جگہ سب نے سیاست میں بنائی، اپنی جگہ بنائی سیاست میں. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں، دیکھیے میں ایک بات یہ ضرور کہہ سکتا ہوں، ایک کام اعظم خان نے کیا کہ کم سے کم ایک یونیورسٹی بنائی. آزادی کے بعد یہ پہلی یونیورسٹی ہے جو اتر پردیش میں بنی ہے. ساؤتھ میں تو بنی ہے، کالجز بھی بنے، انجینئرنگ میڈیکل کالج بنے اور تمام. لیکن اعظم خان نے ایک کارنامہ تو کیا، ایک انٹیگرل بنی تھی، ایک انٹیگرل یونیورسٹی ہے. لیکن اس کی آئیڈینٹی اس طرح کی نہیں ہے. یہ مولانا محمد علی جوہر کے نام سے منسوب کر کے، جو اتنے بڑے فریڈم فائٹر تھے، یہ یونیورسٹی بنائی گئی ہے. اور یہ ایک فرد واحد کی کوششوں کا نتیجہ ہے. انٹیگرل یونیورسٹی کے پیچھے تو مجھے نہیں معلوم کون لوگ ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن اس کی وہ آئیڈینٹی نہیں ہے. یہ تو ایک ایسے شہر میں بنی ہے یونیورسٹی جہاں پہ تعلیم میں بہت لوگ پچھڑے ہوئے ہیں اور بہت برا حال ہے، غربت ہے، پریشانی ہے، وہ علاقہ ہی پورا علاقہ ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کام ہوا ہے. اب اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، کون لوگ کر رہے ہیں، یہ بھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں. ایک دیکھیے جاوید حبیب کی اپروچ کیا تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے یہ پورا ایودھیا کا موومنٹ کور کیا. جب میں جرنلزم میں آیا تھا تو یہ شروع ہوا تھا موومنٹ، اور میں ایودھیا گیا 2-3 بار، بابری مسجد میں بھی گیا، اندر پوری رپورٹنگ بھی کی. اس پر بھی میری ایک کتاب ہے پوری. جاوید حبیب بھی بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے ایک لیڈر تھے، اور ان کی اپروچ یہ تھی کہ وہ جب کسی سے بحث کرتے تھے تو اس سے بنیاد پوچھتے تھے کہ آپ کی بنیاد کیا ہے، کس بنیاد پہ آپ کانسٹیٹیوشن پہ بات کریے، کسی مذہبی کتاب پہ بات کریے. خالی لفاظی کرنے سے، بکواس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا.
انہوں نے ایک لیڈر کو بہت ٹی وی ڈیبیٹ میں بہت بری طرح سے جھاڑا تھا. جاوید حبیب کی اپروچ یہ تھی جس سے ان کا اختلاف ہوتا تھا بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے دوسرے لیڈروں کے ساتھ کہ اس مسئلے کا کوئی حل بات چیت کے ذریعے نکل آئے, اور وہ کئی مذاکرات میں شریک بھی ہوئے. اتفاق سے میں اس کا عینی گواہ ہوں. ان کی کتاب جو جاوید حبیب کی ہے اس میں میں نے ان مذاکرات کی ڈیٹیل بھی چھاپی ہے. تو وہ چاہتے تھے کہ ملک کا ماحول نہیں بگڑنا چاہیے, ہندو مسلم رشتے خراب نہیں ہونے چاہیے, کوئی ایسا بیچ کا راستہ نکل آئے, جذباتی تقریریں نہ ہوں, ہنگامہ نہ ہو, فساد نہ ہو. فساد نہ ہو. وہ فساد کے بہت خلاف تھے, چونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ فساد, ڈاکٹر فریدی کی جو سوچ کا اگر عکس مجھے صحیح معنوں میں اگر نظر آتا ہے تو وہ جاوید حبیب میں تھا. بدقسمتی سے ان کی جلدی ان کی کا انتقال ہوا اور وہ ڈپریشن میں بھی چلے گئے اپنے, اور وہ پولیٹیکلی ان جگہ پر نہیں گئے. اور ان کی ایک اپروچ یہ تھی کہ وہ سیاست دانوں سے تعلق ان کا بہت تھا. ان کا اٹل بہاری واجپئی سے بہت تعلق تھا. ایک بار وہ اٹل بہاری واجپئی کے پاس گئے ملنے کے لیے, اتفاق سے میں بھی ساتھ تھا, 4-5 لوگوں کو لے گئے تھے, اور انہوں نے جو گفتگو وہاں کی, میں حیرت زدہ تھا کہ پرائم منسٹر سے وہ کیسے گفتگو کر رہے ہیں. پرائم منسٹر کے سامنے تو آدمی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا. انہوں نے کہا کہ واجپئی جی آپ کیا بات کر رہے ہیں, حکومت تو اس ملک میں کھڑاؤں رکھ کر بھی چلائی گئی ہے, حکومت تو آتی آتی رہتی ہے. بہت انہوں نے مطلب بولڈ گفتگو کی. وی پی سنگھ سے ان کا بہت اچھا تعلق تھا, ان کا نرسمہا راؤ سے بہت اچھا تعلق تھا. تو نہیں, تو سوال یہ ہے کہ جیسے کہ یہ جو ڈاکٹر فریدی نے جو دیا, آپ نے کہا کہ چلیے جاوید حبیب صاحب نے کچھ حد تک اسے اپنایا, لیکن وہ چیز واپس زندہ کرنا کیوں ضروری ہے 2026 میں؟ آپ کو یہ کیوں لگ رہا ہے کہ وہ چیز واپس لوگوں کو, ینگ جنریشن کو بتانا کیوں ضروری ہے کہ ڈاکٹر فریدی جیسا ایک آدمی گزرا ہے اور اس نے ہمیں کیا سکھایا تھا؟ ہم آدمی کی بات سے زیادہ اس کے آئیڈیاز کی بات کر رہے ہیں. تو ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ان کے آئیڈیاز 2026 میں ینگ جنریشن پڑھے, سمجھے اور اس پر شاید عمل بھی کرے؟ دیکھیے, میں یہ محسوس کرتا ہوں جو ہماری نئی پیڑھی ہے, نئی نسل ہے, نیو جنریشن جسے آپ کہتے ہیں, اس کے پاس کچھ ذہنی غذا نہیں ہے. جو سیاست میں یا اور بھی فیلڈز میں ہیں, ان کے پاس کوئی ذہنی غذا کا مطلب یہ کہ ان کے پاس کوئی مطالعہ نہیں ہے, وہ افراد کو جانتے نہیں. اب حیرت انگیز بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک پروفیسر صاحب ہیں میرے بہت سینئر دوست ہیں, وہ کہنے لگے ایک صاحب مسلم پولیٹکس پر ریسرچ کر رہے ہیں آزادی کے بعد کی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ڈاکٹر فریدی کے بارے میں کچھ پڑھا؟ کہنے لگے ہوں, ڈاکٹر فریدی. یعنی جو آدمی ریسرچ کر رہا ہے آزادی کے بعد کی مسلم پولیٹکس پر, وہ ڈاکٹر فریدی کو نہیں جانتا. انہوں نے کہا کہ گیٹ آؤٹ. وہ ذرا بد دماغ قسم کے آدمی ہیں, انہوں نے ان کو باہر کر دیا کہ جب آپ ڈاکٹر فریدی کو نہیں جانتے تو آپ کیا ریسرچ کریں گے. یعنی جو آپ کے انچارج ہیں یا سپروائزر جسے کہتے ہیں, انہوں نے بھی نہیں بتایا آپ کو. تو ہمارا بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری جنریشن کے لوگ اور ہمارے بعد کی جنریشن کے لوگ یہ چیزوں کو پڑھتے نہیں, جاننا نہیں چاہتے. اب جب تک آپ دیکھیے تاریخ کو نہیں پڑھیں گے, شخصیات کے بارے میں نہیں جانیں گے, ان کے بارے میں آپ کی نالج نہیں ہوگی, انہوں نے کیا 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 نہیں کیا, تو آپ ظاہر ہے اگر سیاست میں آپ جا رہے ہیں تو سیاست دانوں کے بارے میں جانیے. بھائی میں جرنلزم میں ہوں تو میں نے جرنلزم کے بارے میں جانا, کچھ کتابیں بھی لکھ دی 2-4-5. تو جو میرا فیلڈ ہے نا اس کے بارے میں تو مجھے جاننا چاہیے نا. آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ صاحب آپ بتائیے آپ جرنلزم میں کون سا اخبار کب نکلا تھا, پہلا اخبار کون سا تھا, یہ تو میں جواب دینا چاہیے نا مجھے. اب آپ سیاست میں آ گئے صاحب, کھادی پہننے کا نام سیاست ہے. آپ کے دماغ میں کیا گودا ہے, آپ کی سوچ کیا ہے, فکر کیا ہے, آپ کے پاس اس ملت کے, اس ملک کے مسائل کا کیا حل ہے. تو ہم ڈاکٹر فریدی سے کیا ہماری ینگ جنریشن سیکھ سکتی ہے کہ ہمارے مسائل کا حل کیا ہے؟ وہ کون سے حل یہ ہمیں سجھا رہے ہیں؟ یہ ڈاکٹر فریدی آپ کو شروع سے آخر تک یہ سجھا رہے ہیں کہ آپ مسلم مسائل کو بالکل الگ تھلگ کر کے نہیں حل کر سکتے ہیں. مسلم مسائل کو مین اسٹریم کے ساتھ اور غیر مسلموں کو ساتھ لے کر کے
اور ان لوگوں کو جو آپ کے ہمدرد ہیں، جو انسانیت پہ یقین رکھتے ہیں، ان کو ساتھ لے کر کے چلیے آپ۔ دیکھیے نا، یہ تجربات نے ہمیں سکھایا ہے نا کہ جب تک آپ اپنے مسائل کو اپنی ڈفلی اپنا راگ کرتے رہیں گے تو آئسولیشن میں چلے جائیں گے نا، آپ بالکل علیحدگی میں چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا انہوں نے جو کام کیا سب سے بڑا، ایک جو بھی مسائل تھے، چاہے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا مسئلہ ہو، چاہے فسادات کا مسئلہ ہو، چاہے اردو کا مسئلہ ہو۔ بھائی اردو کا مسئلہ انہوں نے اٹھایا نا، اردو ہندوستانی زبان ہے نا، سب مانتے ہیں کہ ہندوستان میں پیدا ہوئی، یہی پلی بڑی، اور کتنے غیر مسلم اس کے ادیب ہوئے، شاعر ہوئے، محقق ہوئے اور نقاد ہوئے۔ تو آپ اس پہلو کو اجاگر کیجیے نا۔ اب یہ پہلو یہ کیوں کہتے ہیں کہ صاحب اردو ہماری زبان ہے؟ اردو ہندوستان کی زبان ہے، فسادات ہندوستان کا مسئلہ ہے، فسادات ہندوستان کا مسئلہ ہے۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیے ویبھوشن رنڈائی کی کتاب، میں نے تو ٹرانسلیٹ کر کے چھاپی ہے، وہ تو آئی پی ایس آفیسر ہیں، انہوں نے کیا لکھا ہے کہ فسادات سے کیا نقصان پہنچتا ہے سماج کو، کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ کے حساب سے 2026 میں ہمیں ضرورت ہے کہ واپس ہم اس بات پر دھیان دیں کہ ڈاکٹر فریدی نے ہمیں کیا سکھایا تھا، کس طریقے سے انہوں نے کولیشن پالیٹکس کرنا سکھایا، بار بار کولیشن بدلی، بار بار چیزوں کو سمجھا اور کوشش کی، مدعے اٹھائے، وہ مدعے جو مسلمانوں کے بھی تھے وہ بھی اٹھائے، جو اوروں کے تھے وہ بھی اٹھائے، اور انہوں نے اپنے آپ کو محدود نہیں کیا آئیڈینٹی پالیٹکس پر۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت سارا وقت میں نے آپ کا لے لیا ہے شاید، اور کافی سارا وقت آپ کا لیا، لیکن بہت ہی اہم آپ نے بات ہمیں بتائی ڈاکٹر فریدی کے بارے میں، اور میں امید کرتا ہوں کہ لوگ جو آڈینس ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ڈاکٹر فریدی کے بارے میں اور جاننے کی کوشش کریں گے، ان کا جو کمپائلیشن ہے اسے پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہندوستان میں اگر مسلمز پالیٹکس میں ہیں تو وہ پالیٹکس کیسی ہونی چاہیے، مین اسٹریم پالیٹکس اور آئیڈینٹی پالیٹکس کے بیچ کیا تفریق ہے یہ بھی انہیں سمجھنا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں جو کہ ہمیں معصوم صاحب سے پتہ چل رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ معصوم صاحب آپ کا۔ اسی کے ساتھ دین اور دنیا کے اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی، اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔